إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان العالم فقد أهان العلم ومن أهان العلم فقد أهان النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین اور معزز سامعین اعظام، ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا اور آپ حضرات کے سامنے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک تلاوت کی گئی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے۔ یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، سیاہ ہے تو سفید بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، پھول ہیں تو کانٹے بھی ہیں، دن ہے تو رات بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، صالح ہیں تو فاسق بھی ہیں، مومن ہیں تو کافر بھی ہیں، جاہل ہیں تو عالم بھی ہیں، داعی الی الخیر ہیں تو داعی الی الشر بھی ہے۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ضد کی پہچان اور ایک ضد کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ جیسے عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، چیزوں کی پہچان اور چیزوں کی قدر و قیمت اسی وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ اس کی دوسری ضد موجود ہو۔ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو عمارت کی قدر نہ ہوتی، اگر بھوک کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیدھی کی قدر کون جانتا، اگر جہالت نہ ہوتی تو انسان علم حاصل کرنے کے لیے مشقت اور تکلیفیں اور پریشانیاں کیوں برداشت کرتا، اگر خزاں نہ ہوتی تو پھولوں کی توقیر کیسے ہوتی، اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی قیمت کون جانتا، اگر موت نہ ہوتی تو زندگی کی حفاظت کون کرتا۔ الغرض جب زمین کی پشت، جب یہ دنیا جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ اس دنیا کے اندر علماء بھی موجود ہوں۔ جب اس دنیا کے اندر ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ حق و صداقت کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں۔ جب دنیا کے اندر دلوں میں وسوسے ڈالنے والے اور شکوک و شبہات پیدا کرنے والے بہت ہیں تو ضروری ہے کہ ان شکوک و شبہات کو نکال کر کے اور ان کے کانٹے نکال کر کے دلوں میں ایمان و یقین پیدا کرنے والے بھی ہوں۔ جب اس دنیا کے اندر فرعون اور قارون کے وارثوں سے یہ بزم جہاں خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں سے بھی یہ بزم جہاں خالی نہیں۔ بلکہ میرا دعویٰ ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ علماء کا وجود ضروری ہے۔
دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے، اور دنیا کی بقا کے لیے بھی علماء کا وجود ضروری ہے۔ آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ دنیا علماء کی وجہ سے باقی ہے۔ اگر علماء نہ رہے تو یہ دنیا بھی نہ رہے گی۔ بات یہ ہے کہ اس کائنات کو باری تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے سجایا ہے۔ یہ جنات اور انسان خدا کی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بزم کو اپنی عبادت کے لیے سجایا ہے۔ جب تک اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ جب اس دنیا کے اندر سے اللہ اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے اور اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ دنیا بھی نہیں رہے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال اللہ اللہ، جب تک اس دنیا کے اندر اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے، دنیا میں بھی دستور یہ ہے، دنیا کے اندر بھی دستور یہی ہے کہ اگر کسی شہر کے اندر خدا کے باغی، کہ اگر کسی شہر کے اندر باغیوں کی اکثریت ہو جائے تو اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے، اس شہر کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس شہر کا نام و نشان ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شہر کے اندر خدا کے باغی اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اور رحمت عامہ کی وجہ سے ایسا تو نہیں کرتے کہ اس شہر کو تباہ و برباد کر دیں، اس شہر کا نام و نشان ہی ختم کر دیں۔ لیکن اگر اس دنیا کے اندر سارے کے سارے انسان خدا کے باغی اور سرکش ہو جائیں، سارے کے سارے انسان خدا کے نافرمان اور خدا کے سرکش ہو جائیں تو پھر انسان کا مقصد تخلیق ہی فوت ہو جائے گا۔ جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا وہ مقصد ہی ختم ہو جائے گا تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں، مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ بڑی قیمتی کاریں ہیں، بڑی قیمتی موٹریں ہیں جو بڑی شوق سے خریدی جاتی ہیں، لیکن جب وہ پرانی ہو جاتی ہیں، جب وہ بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی تو ان کو کباڑ خانے میں ڈال دیا جاتا ہے، ان کو مارکیٹ کے اندر کٹوا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اب اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی۔ اتنی بات تو آپ سمجھ گئے کہ دنیا خدا کی عبادت کی وجہ سے قائم ہے اور خدا کی عبادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کوئی بھی عمل بغیر علماء، بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور علم بغیر علماء کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ دنیا علماء کی وجہ سے باقی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں سب سے ضروری وجود علماء کا ہے۔ میرے عزیزوں اور نوجوانوں، اگر کوئی انسان علماء کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض ایسے انسان ہیں جو علماء کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر ان کی طرف سے حسد اور کینہ رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کم عقل انسان، اگر کوئی کم علم انسان علماء کو ان کے علم ہونے کی وجہ سے، حفاظ کرام کو ان کے حافظ ہونے کی وجہ سے، اور علماء دین کو ان کے عالم ہونے کی وجہ سے حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی طرف سے بغض رکھتا ہے، ان کی طرف سے اپنے دل کے اندر کینہ اور حسد رکھتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اسے کلمہ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ حفظ قرآن اور علم دین سے نفرت کرنا کفر ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کسی چیز کا بھی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ دنیا عالمی اسباب ہے، یہ دارالاسباب ہے، جہاں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، ہر معلول کی کوئی نہ کوئی علت ہے، ہر اثر کا کوئی نہ کوئی مؤثر ہے۔ تو اس عالمی اسباب کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو عوام عقائد، عبادت
عبادات اور حلال و حرام کی مسائل سے غافل رہتے. اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کی تراجیم اور تفسیریں نہ ہوتی. اگر علماء نہ ہوتے تو نبی کے ورثاء اور خلفاء نہ ہوتے. اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء اور اتقیاء پیدا نہ ہوتے. اگر علماء نہ ہوتے تو ملحدوں اور بدعتیوں کو دین میں تحریف کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علماء نہ ہوتے تو خود سربار شاہوں کو شریعت میں ہیر پھیر سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سرخروں کو دین اکبری کے ایجاد کرنے سے روکنے والا کوئی نہ ہوتا. علماء کو حقارت اور نفرت کی نظر سے دیکھنے والوں اب وہ وعیدیں بھی اپنے سامنے رکھو، وہ وعیدیں بھی پیش نظر رکھو جو آقا علیہ السلام نے علماء کو اذیت دینے والوں اور تکلیف دینے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مومن کو گالیاں دینا فسق ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک عام مومن کو گالیاں دینا فسق ہے تو کیا علماء اور اولیاء اللہ کو گالیاں دینا فسق نہیں ہے؟ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے، میرے کسی عالم سے دشمنی رکھتا ہے اس کو میری طرف سے اعلان جنگ. میرے بھائیو کتنی بڑی وعید ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. دیکھا کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھے رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل کیوں رو رہے ہو؟ کیا پریشانی ثابت ہو گئی؟ کیا پریشانی سامنے آ گئی؟ کیا مصیبت آپ کو پہنچی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے امیر المؤمنین میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں نے اس پاک قبر والے سے ایک بات سنی تھی، میں اس وجہ میں ڈر رہا ہوں کہیں میں بھی اس بات کے اندر ملوث نہ ہو جاؤں، کہیں میں بھی اس فرمان کے اندر آقا علیہ السلام کی زبان سے الفاظ سے جو نکلے تھے، زبان سے جو کلمات نکلے تھے، کہیں میں بھی ان کلمات کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معاذ ذرا بتا تو دیجئے وہ کلمات کیا ہیں؟ آقا نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے، اور جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو شخص میرے کسی عالم سے بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کی لڑائی کے لیے مقابلہ کرتا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے. میرے عزیزو دعا کرو میرے بھائیو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، اپنے علماء سے محبت اور عقیدت رکھیں، اپنے علماء سے تعلق برابر رکھیں، اپنے علماء سے مضبوط محبت رکھیں، استوا رکھیں. میرے عزیزو آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم کو سننے والے بنو یا علم اور علماء سے محبت رکھنے والے بنو. پانچویں قسم میں سے مت ہو جانا ورنہ تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. حافظ ابن عبد البر علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ پانچ قسم سے مراد علماء سے بغض اور ان سے دشمنی رکھنا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص کسی عالم کو ستاتا ہے وہ میرے آقا اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا ہے، اور جس نے آقا علیہ السلام کو ستایا اس نے اللہ رب العزت کو اذیت پہنچائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، اپنے علماء سے حسد اور کینہ رکھنے لگے گی، اور اپنے علماء سے دشمنی رکھنے لگے گی، اپنے امیروں سے، اپنے حفاظ کراموں سے دور بھاگنے لگے گی، اور ان کی طرف سے دشمنی ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے گی، اور بازاروں میں عمارتوں کو غالب اور بلند کرنے لگے گی، اور مال و دولت کے ہونے کی بنا پر نکاح کرنے لگے گی، تو ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط ہوں گے. کتنے؟ 4 قسم کے عذاب مسلط ہوں گے. عہد سالی ان کے اوپر ہو جائے گی، بادشاہوں کی طرف سے مظالم ہوں گے، حکام خیانت کرنے لگیں گے، اور دشمنوں کی طرف سے پیدر پہ حملے ہوں گے، حملے پر حملے آور ہو جائیں گے. آج امت پر کون سا ایسا عذاب ہے جو امت پر نہیں آ رہا؟ مشاہدہ کر لیں، تجربہ کر لیں، پوری امت کا جائزہ لے لیں. لیکن
اس کے باوجود امت ان اسباب کو دور کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے عذاب پر عذاب آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کی محبت کو حقیر عمل نہ سمجھو اور نہ علماء سے نفرت کرنے کو معمولی بات سمجھو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے، علماء سے، اولیاء اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے گناہگار بندہ اللہ کا لاڈلا اور خدا کا پیارا بن جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو بظاہر نماز روزے کا پابند ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزے بھی وہ پابندی سے رکھتا ہے، لیکن وہ اپنے علماء سے بغض رکھتا ہے، اپنے علماء سے وہ حسد رکھتا ہے، اپنے علماء سے اس کے دل کے اندر کینہ ہے، تو وہ خدا کی نظر میں مردود مبغوض ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت ساری احادیث میں یہ مضمون گزرا ہے کہ آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا، یا نبی اللہ، ایک شخص ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن وہ اعمال کے اعتبار سے ان تک نہیں پہنچ سکتا، آپ کی اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن سے وہ محبت رکھتا ہے، لہذا اس شخص کا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے جس جماعت سے وہ محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی دوستی کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں، ان کا وجود باری تعالیٰ پر ایک دہریے سے مناظرہ ہوا، بہت دلیلیں دی، لیکن اس ملحد کے قلب و دماغ پر ایسی ظلمت چھائی ہوئی تھی، کفر و شرک کی ایسی گھٹا چھائی ہوئی تھی کہ وہ میں نہ مانوں کی رٹ لگائے ہوئے تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یہ الفاظ اس کی زبان پر جاری بساری تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ چیلنج کیا کہ میں اور آپ دونوں آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ صحیح سلامت رہا وہ اپنی بات کے اندر سچ اور برحق ہے، اور جس کا ہاتھ جل گیا وہ اپنی بات کے اندر، اپنے دعوے کے اندر جھوٹا ہے، لہذا دونوں نے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈالا۔ ہوا یوں کہ حضرت مالک بن دینار علیہ الرحمہ کا بھی ہاتھ سلامت رہا اور اس شخص کا بھی ہاتھ سلامت رہا، لیکن یہ دیکھ کر کے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں پڑ گئے اور بارگاہ عزتی میں پہنچے اور فرمایا، یا رب العالمین، اے بارگاہ الہی، اے یا رب العالمین، اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سچوں کا ساتھی اور جھوٹوں کا دشمن ہے، تو مومنوں کا دوست اور کافروں کا دشمن، کافروں کا مخالف ہے، تو یہ کیا کیا تو نے اپنے اور بیگانے، باغی اور باوفا، مسلم اور کافر، تو نے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا، ایک جیسا معاملہ کیا۔ غیب سے آواز آئی، اے مالک ابن دینار، میں اس ہاتھ کو کیسے جلا سکتا ہوں جو ہاتھ میرے محبوب اور مقبول بندے کے ہاتھ میں ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ والوں کی دوستی کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے، کسی بھی حال میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نبینا علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون نے مصر کے نامی گرامی ساحروں کو اکٹھا کیا، جادوگروں کو اکٹھا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے، تھوڑی دیر پہلے تو حالت یہ تھی، جادوگروں کی حالت یہ تھی کہ وہ فرعون سے طے کر رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم کو آپ کیا انعام دو گے، ہمیں کیا ملے گا، لیکن کچھ ہی دیر بعد دیکھتے ہیں تو وہ سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو کہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ دل کی دنیا ان کی اتنی سی دیر میں کیسے بدل گئی؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو انہوں نے ان کی ظاہری صورت سیرت دیکھی تو ان کے دل کے اندر حضرت موسیٰ کی عظمت و عزت بیٹھ گئی، تو یہ بھی اللہ رب العزت نے رائے گا نہ فرمایا بلکہ ان کو دولت ایمان سے نواز دیا۔ میرے بھائیو، اگر آپ سے کہا جائے کہ علماء سے محبت رکھو، علماء سے تعلق رکھو، علماء سے عقیدت رکھو، تو یہ بات کہنے والے میں اور آپ تو نہیں بلکہ اس بات کا حکم دینے والے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑا سخی آدمی وہ ہے جو علم سیکھ کر اسے پھیلاتا ہے۔ کبھی آپ نے یوں فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کبھی آپ نے یوں فرمایا کہ عالم با عمل کی فضیلت
عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا منتخب ہے۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک عالم ہزار عابدوں پر شیطان سے زیادہ بھاری ہے، اور اس کے بھاری ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک عابد، ایک زاہد اور ایک جاہل صوفی اپنی جہالت کی وجہ سے شیطان کی چال کو نہ سمجھ سکے، لیکن عالم شیطان کی ہر چال کو سمجھ لیتا ہے، ہر چال کو سمجھ لیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بیچارے بھولے بھالے صوفی صاحب تھے، عبادت تو وہ کرتے تھے لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا۔ صوفی صاحب نے کسی سے سن لیا تھا کہ نفس کشی اور نفس کی مخالفت کرنے سے خدا ملتا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیا، یہ تہیہ کر لیا کہ میں نفس کی مخالفت کروں گا تاکہ میں واصل باللہ ہو جاؤں، تاکہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کی قربت مجھے نصیب ہو جائے۔ اب ان کا جب اچھی غذا کو دل چاہتا تو گلی سڑی غذا استعمال کرتے، اچھے کپڑے پہننے کو دل چاہتا تو پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑے استعمال کرتے، اور اگر نیند کا غلبہ ان کو ہو جاتا تو اپنے آپ کو زبردستی جگائے رکھتے، اور اگر ان کا خوشبو سونگنے کو دل چاہتا، اکثر ان کا خوشبو سونگنے کو دل چاہتا تھا، لیکن انہوں نے یہ کام کیا، تھوڑی سی غلاظت اپنی جیب کے اندر رکھ لی، اور جب بھی ان کا خوشبو سونگنے کو دل چاہتا تھا تو اپنے نفس کا علاج اس غلاظت سے کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں وہ نماز بھی ادا کر لیا کرتے تھے، اسی حالت میں وہ تمام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس واقعے کو ایک مرتبہ صوفی صاحب نے ایک عالم صاحب کے سامنے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تو اتنے دنوں کی نماز ہی نہیں ہوئی جتنے دنوں سے آپ نے غلاظت جیب میں رکھی ہوئی ہے، آپ کو تو نماز کی قضا کرنی پڑے گی۔ صوفی صاحب بہت بھنائے اور غصہ کر گئے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عالم صاحب نے صوفی صاحب کو سمجھایا کہ آپ ایک منٹ بات کو سنیے کہ ہمارا دین پاکی کی تعلیم دیتا ہے، اور نماز کے جائز اور صحیح ہونے کے لیے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے، ضروری ہے، اور آپ تو غلاظت ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، اور علماء کے فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی مد نظر رکھے کہ دین کا نشر و اشاعت اور تعلیم و تعلم کے سلسلے میں اور دین کی نشر و اشاعت کے بارے میں علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، علماء کو جو تکالیف پہنچائی گئی ہیں، علماء نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، ان کے تصور سے بھی دانتوں کو پسینہ آتا ہے، روا روا بدن کا کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر وہ تکلیفیں نہ اٹھاتے، اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو علم کی حفاظت کیسے ہوتی اور دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ میرے عزیزو، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، جن کی صحیح بخاری کو اصح الکتب اور بعد کتاب اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے طالب علم کے زمانے میں ایک سفر میں غریبی نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ 3 دن تک برابر انہوں نے جنگل کی جڑی بوٹیوں کو کھا کر گزارا کیا۔ حضرت میرے بھائیوں، آپ علماء کی قربانیاں جانتے ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، ان کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ، جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، ان کو وقت کے حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا، انتہائی درندگی سے ان کی ننگی پیٹھ پر 70 کوڑے مارے گئے، ان کے ہاتھ اس قدر کس کے باندھے گئے کہ شانے اتر جاتے، اور ان کو اونٹ پر بٹھا کر کے شہر میں گشت کرایا گیا۔ مگر قربان جاؤں اے مہاجر مدینہ تیری جرأت اور استقامت پر کہ آپ ایسے وقت میں بھی حق کہنے سے باز نہ رہے، بلکہ آپ بلند آواز سے کہتے جاتے تھے، من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فاعرف عنہ، مالک بن انس، کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ بھی پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں۔ میں کل جو فتویٰ دیتا تھا آج بھی وہی فتویٰ دیتا۔ میرے بھائی، علماء نے جو قربانیاں دی ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دین، یہ علم یہ ہم تک پہنچا ہے۔ میں آپ سے آخر میں 2 باتوں کی درخواست کرتا ہوں، 2 باتوں کی اپیل کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ خود بھی عالم بنو، اور اپنے عزیزوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو عالم بناؤ۔ آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ اگر آپ کے بچے عالم بن گئے تو وہ کھائیں گے کہاں سے، ان کی معاشی ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ پھر بھائیوں، مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ آپ بہت ساری ڈگریاں والے، دنیاوی ڈگریاں پاس کرنے والے آپ کو بے شمار ایسے ملیں گے
جو بے روزگار اور بھوکے نظر آ جائیں گے۔ لیکن آپ کوئی بھی عالم، کوئی بھی حافظ قرآن بے روزگار اور بھوکا نظر نہیں آئے گا۔ جو خدا کتوں اور بلیوں کو روزی دیتا ہے وہ کیا اپنے دین کے سچے خادموں کو محروم رکھے گا؟ جو خدا اپنے دشمنوں تک کو نوازتا ہے تو وہ کیا اپنے دوستوں کو محروم رکھے گا؟ میرے بھائیو، دین تو اصل دین کا علم تو اصل دین کا علم ہے، باقی دنیاوی علم تو فنون ہے، فنون ہے میرے بھائیو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عالم نہیں بن سکے، اگر ہم عالم نہیں بن سکے تو کم از کم علماء سے تعلق رکھو، علماء سے محبت رکھو، علماء سے عقیدت رکھو۔ یہ ظاہری تعلق، یہ محبت اور یہ ادب و احترام بھی انشاءاللہ آپ کا رائے گا نہیں جائے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو علماء کی محبت اور علماء سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔